الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اللهم صل على محمد وآل محمد. زانے آج کا دن شب جا رہی وہ مترادف ہے محسنہ اسلام جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی 1434ویں برسی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی. لازمی ہے کہ انسان جب تھوڑی سی فضیلت کہیں دیکھتا ہے تو اس کے گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، اس کے بارے میں کانفرنس ہوتی ہے، سیمینار ہوتی ہے، اس کے بارے میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں اخباروں میں اور تمام جگہ اس کی تعریف کے پل باندھ دیے جاتے ہیں. یہ آج بھی انسان کا وتیرہ ہے، اس کا طریقہ ہے، چاہے وہ تعریف جھوٹی ہی کیوں نہ ہو. لیکن اس کے بدلے میں آپ دیکھیں کہ جس کو خدا نے صاحب کمال بنایا ہو، جس کو خدا نے عزت دی ہو، جس کو خدا نے شرف بخشا ہو، اس کے کمالات کا اثر یہ ہو کہ وہ بنیاد لا الہ الا اللہ بن گئی ہو. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ آپ اگر عالم اسلام میں دیکھیں گے تو جناب خدیجہ پہ نہ تو آپ کو بڑے مقالے نظر آئیں گے، نہ کتابیں نظر آئیں گی، نہ ان کی کوئی تعریف و تمجید کرتا ہوا نظر آئے گا. اگر کوئی تعریف و تمجید کرتا ہوا نظر آئے گا تو صرف وہ ہوگا جو فاطمہ زہرا کو با فضیلت مانتا ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ خدیجہ کی تعریف صرف کون کرتے ہیں؟ جو علی والے ہیں. علاوہ خدیجہ کی تعریف کرتے ہوئے امت اسلامی آپ کو نظر نہیں آئے گی. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو بتائیے کیا خدیجہ نے اسلام پہ احسان نہیں کیا تھا؟ اگر احسان کیا تھا تو احسان فراموش کہاں گئے؟ کیوں انہوں نے جناب خدیجہ کی عظمت کا اعلان نہیں کیا؟ آپ دیکھیے تاریخ نے، میں ابھی سعودی قرآن سے پڑھا، اس میں بھی دیکھا، ایک مقالے میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ جیسی رسول کی کوئی بیوی نہیں تھی. جتنا زمانہ جناب خدیجہ رسول کے ساتھ رہیں اتنا کسی بیوی کو وقت نہیں ملا. 25 سال کی ازدواجی زندگی ہے. کتنی؟ 25 ایئر جو خاتون رسول کے ساتھ رہی ہو، اور ان سے 3 اولاد اس دنیا میں آئیں. 2 بیٹے تھے، ان کا نام طاہر اور قاسم، دونوں اس دنیا سے چلے گئے. دوسری بیٹی کہ جس کی وجہ سے خدا نے نسل رسول آج بھی دنیا میں باقی رکھی ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دیکھیے جب انسان فکر رکھتا ہے، اہل تشیع آل محمد کے ماننے والے ہیں، کیا پیارا نام دیا. دیکھیے جناب خدیجہ پہ کانفرنس ہوئی تھی، پوری کتاب میرے پاس، اس کانفرنس کا وہ مقالہ ہے. انہوں نے جب جناب خدیجہ کے سلسلے میں اصفہان میں ان کی جب 1430ویں برسی تھی تو 2 سال پہلے تقریباً اصفہان میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی جناب خدیجہ پہ. اس کانفرنس میں تمام بڑے بڑے جو ہے وہ اسکالرس آئے، انہوں نے جناب خدیجہ کی جو ہے وہ زحمات کو جمع کر کے جو ہے اپنے مقالے پڑھے. اس میں سے ایک مقالہ میرے پاس یہاں ہے جس میں سے آپ چند چیزیں آپ خدمت میں عرض کروں. تو اس میں انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ حیرت انگیز ہیں. انسان دیکھے تو اس کا جو عنوان تھا، اس کانفرنس کا عنوان کیا تھا؟ عنوان یہ ہے سر چشمہ کوثر. سر چشمہ کوثر. کوثر کیا ہے؟ جناب فاطمہ.
اس کا دنیا میں آنے کا وسیلہ کیا ہے؟ جناب خدیجہ صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آدمی سر چشمے کوثر کو چھوڑ کر کوثر نہیں پا سکتا ہے. صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل. کوثر کون ہے؟ جناب فاطمہ، جن کی وجہ سے نسل کثیر آج دنیا میں موجود ہے. لیکن اس کا سرچشمہ کون ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. یہ ہے اب یہ ایک چیز ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ارے بری حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ایک ہوتا ہے احسان فراموش، وہ ایک الگ بات ہے. اس کا اپوزٹ ہے. وہ کیا ہے کہ جس نے احسان کیا ہو اس کے کردار کو مسخ کر کے پیش کرنا. اسلامی امت نے ظلم کیا جناب خدیجہ پہ. ظلم کیا ہے کہ ان کے احسان کو نہ صرف یاد نہیں رکھا بلکہ ان کے خلاف جھوٹی باتیں جو ہیں وہ تاریخ میں شائع کر دی. سب سے پہلی جھوٹی بات کیا ہے کہ آپ کی عمر ہی غلط بتائی. آپ کی عمر ہی غلط بتائی. دوسری چیز کیا ہے کہ ان کی 2 شادیاں پہلے بتا دی. تیسری چیز کیا بتائی؟ 3 اولاد لکھ دی. اور 3 اولاد میں 2 کی شادی جو ہے وہ ذوالقرنین یعنی جو ہے تیسرے خلیفہ سے کرا دی. صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل ذوالنورین کا لقب بھی دے دیا. تو یہ ان کی خاص چیزیں جو انہوں نے لکھی ہیں تاریخ میں. یہ جناب خدیجہ کا کل سرمایہ ہے جو وہ اسلامی کتابوں میں چھوڑ کے گئی ہیں. لیکن سرمایہ کیا تھا خدیجہ کا؟ آپ نے سنا ہے کبھی کیا لے کر آئی تھی وہ اپنے ساتھ؟ آدمی سنے تو اس کے پیروں سے زمین نکل جائے. جناب خدیجہ اکیلی ایسی تھی جن کا کارواں ہزاروں ہزار اونٹوں پہ جاتا تھا. 1-2 نہیں، ہزاروں ہزار اونٹوں پر. جتنا پورے عرب کا سرمایہ تھا اتنا جناب خالی خدیجہ کا سرمایہ تھا. اس سے زیادہ جناب خالی خدیجہ. اب آپ یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو ابھی آپ نیوز دیکھ رہے تھے تو بھی کیا دیکھا کہ گورنمنٹ آف امریکہ کا جو ہے وہ ریزرو کم ہے اور مائکروسافٹ کا زیادہ ہے. تو جہاں آج مائکروسافٹ بڑھ سکتا ہے تو مائکروسافٹ سے 10 گنا بڑی جناب خدیجہ کی ملکیت تھی اس زمانے میں. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل. ملکوں کا مسئلہ نہیں. آپ دنیا کے بچوں کو سمجھانے کے لیے ماڈرن مثال بھی دیں تو ماڈرن مثال یہ کہ جہاں حکومتوں کی سب کی اور ایک اکیلی خاتون جس نے سارے سرمایہ کو مینج کیا. کتنی بڑی وہ جو تھی وہ ٹریڈر تھی. یہ تھی کہ دنیا کے اندر اتنا بڑا سرمایہ کو مینج کرنا اکیلے کا کام تھا. ان کے 2 بھائی تو نوفل اور عمرو. آپ کی خاندان کی فضیلت اللہ کی انشاءاللہ کل میں اور اس سلسلے میں پڑھوں گا. آج تو صرف یہ دیکھیں آپ کی انکم تھی وہ کیا لکھی ہے. کہتی ہیں 1 لاکھ گولڈ کوئن یا 20 لاکھ سلور کوئن پر ایئر آپ کی انکم تھی. 1 لاکھ گولڈ کوئن جسے درہم کہتے ہیں ہے نا. یہ جو تو یہ آپ کی انکم تھی. اب آپ یہ اور جس وقت جناب خدیجہ کی شادی جناب رسول اکرم سے ہوئی ہے آپ کے پاس 15 سال کی اپنی ایسٹس جمع تھی. تو 15 لاکھ گولڈ کوئن اپنے ساتھ لے کر آئی تھی. کتنے لے کے آئی تھی؟ 15 لاکھ گولڈ کوئن اپنے ساتھ لے کر آئی تھی. اب آپ بتائیے عزیزان گرامی یہ دنیا کا ایک فلسفہ ہے. سب سے پہلی بات میں ان کی جھوٹ کو آشکار کرنا چاہتا ہوں جو تاریخ میں کہ ان کی 2 شادیاں پہلے ہوئی تھی اور وہ شادیوں جن کے ساتھ ہوئی تھی عزیزان گرامی پہلی چیز تو یہ کہ وہ مسلمان نہیں تھے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سر چشمہ کوثر جو ہے وہ ایک غیر مسلم کی امانت میں چلا جائے. صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل. یہ ایک اس کی دوسری اس کیا سلسلے میں دوسری چیز کیا ہے کہ عمر اسی لیے عمر بڑھائی. یہ 2 جھوٹ ساتھ ساتھ ہیں. یہ ایک جھوٹ پکڑا جائے گا دوسرا پکڑا جائے گا کیونکہ 2 شادیاں کر کے آپ کو ویڈیو بتانا تھا ان کی بڑی بڑی بیٹیاں بتانا تھا. تو جب ماں کی عمر ہی کم ہو گئی تو بیٹیوں کی سے کیسے کمپیئر کریں. تو اس لیے ان کی عمر کو بڑھا دیا عزیزان گرامی. آپ کی عمر ہمارے جو محققین ہیں جنہوں نے ہندوستان میں بڑا کام کیا تاریخ میں بڑی نظر تھی علامہ جو ہے وہ ناصر الملت اور جو ہے یہ ابقات کے جو ہیں ان لوگوں نے جو لکھا وہ 28 سال لکھی. کتنا لکھا ہے؟ 28. رسول کی کتنی تھی؟ 25 سال. آپ رسول سے صرف 2 سال بڑی تھی. 28 سال تو 2 سال 3 سال کا صرف فاصلہ تھا. اس سے زیادہ فاصلہ ان کی عمر میں نہیں تھا. تو 15 سال کے اچھا یہ دوسرا اس کا لکھا. اچھا یہ آپ کوئن سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو زمانے میں کیا تھے کہ اس زمانے میں بہت زیادہ کیلکولیشن نہیں تھی کیونکہ کیلکولیٹر نہیں تھے تو کیلکولیشن نہیں تھی. تو اس زمانے میں ثروت کو بتانے کے طریقے دوسرے تھے. کسی کی ویلتھ کو بتانے کے لیے آج آپ جو ہے وہ انڈیکس میں دیکھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں جو الگ الگ اس کا جو ہے وہ پیمانہ ہے. اس زمانے میں پیمانہ ہارڈ لیکوڈ کیش ہوا کرتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ کیا پیمانہ ہے؟ ہارڈ لیکوڈ کیش ہی اس کا پیمانہ ہے. تو پیمانہ یہ تھا کہ جب ایک مرتبہ قحط پڑا تھا. یہ جو روایت آپ نے سنی یہ پیمانہ ہے. آپ
اپنے روایت سے. آج میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. جو آپ کو انکم بتائی نا, یہ انکم کا جو ٹروتھ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں, جو آپ نے سنا ہے اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں. وہ یہ کہ جب ایک مرتبہ قحط پڑا اور جناب رسول اکرم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ مکہ کے جو ہے بھوک سے مر رہے ہیں, تو جناب خدیجہ سے ان کی دولت طلب کی کہ آپ میری ہیلپ کریں. تو جناب خدیجہ نے تھوڑی ہیلپ نہیں کی بلکہ اپنی ساری دولت لا کے سامنے ڈال دی. جو لیکوڈ کیش تھا اسے لا کے سامنے ڈال دیا. جب سامنے ڈال دیا تو اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ آدمی ایک طرف سے دوسری طرف والے کو دیکھ نہیں سکتا تھا. بعض روایتوں نے کہا تو اونٹ یعنی انسان گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھ کر ایک طرف سے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا تھا. صلوات پڑھ دیتا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ 15 لاکھ کوئن رکھ دیں ایسا ہے کہ اگر دینارے اگر اس کو اپوز 20,000 ہوتے ہیں, 1 لاکھ کے 20 لاکھ ہوتے ہیں, 1 کے 20 ہوتے ہیں نا سلور گولڈ کوئن. اگر گولڈ سلور کوئن تھے تو ایسا ہے 20 لاکھ ہوگا. 20 لاکھ کو آپ پھر 15 سے ملٹیپلائی کریں تو اگر رکھ دیا جائے تو یقین تو اتنا بڑا ڈھیر ہوگا کہ ایک طرف سے دوسری طرف انسان دیکھ نہیں سکتا ہے. لیکن ایسا دولت ہونا بڑی بات نہیں ہے. سنیے, دولت کا مبارک ہونا بڑی بات ہے. دولت کو کوئی ایکسپٹ کر لے. 2 طرح کی دولت ہوتی ہے. سنیے, ایک ہوتی ہے 1 نمبر کی, ایک ہوتی ہے 2 نمبر کی. میں آپ کی دولت کی بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا کی دولت کی بات کر رہا ہوں. سنیے, 2 نمبر کی دولت آدمی دکھا نہیں سکتا ہے, 1 نمبر کی دولت آدمی دکھاتا ہے. سنیے, 1 نمبر کی دولت گورنمنٹ کی نگاہ میں اپریشیبل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے 2 نمبر کی دولت سے آپ 2 نمبر کا مال خرید سکتے ہیں, 1 نمبر کا نہیں. 1 نمبر کی دولت سے 1 نمبر کا مال خرید سکتے ہیں. 1 نمبر والے کو ریکارڈ میں غنی مانا جاتا ہے, 2 نمبر والے کو ریکارڈ میں غنی نہیں مانا جاتا. بات آپ سمجھ, دیکھیے میں آپ کی بات نہیں, میں تاریخ میں جناب خدیجہ کی بات کر رہا ہوں. سنیے, ریکارڈ کیسے بتاؤں؟ ریکارڈ یہ بتایا ہے کہ تاریخ نے جس کو غنی لکھا ہے اس کا قرآن میں حدیث میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے. لیکن جس کے پاس 1 نمبر کی دولت تھی, جناب خدیجہ کے پاس, قرآن نے اس کی دولت کو اپریشیٹ کیا, کہا وجدک عائلا فاغنا. کیا کہا ہے کہ رسول جب ہم نے آپ کو غریب پایا تو ہدس پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اب تاریخ رسول پڑھ لیں عزیزان گرامی, رسول کے پاس کوئی اپنی دولت آئی نہیں سوائے جو خدیجہ نے دی تھی. تو قرآن جس کی دولت کی مدح کر رہا ہے اس کو تمام اسلام جو ہے وہ غنی نہیں مانتا. جس کا تاریخ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے لوگ اسی کو غنی کہا کرتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو غنا کیا یہ, دوسرا کیا نہیں, دولت ہونا اور بات. دولت کا انویسٹمنٹ کہ اس سے کیا نکلا. ایک ہوتا دولت, ایک ہوتا ریٹرن. ریٹرن یہ کہ آج جو کچھ اسلام میں موجود ہے اس کے لیے تمام سچے مسلمانوں نے لکھا ہے کہ یا تو زور بازو علی کا نتیجہ ہے یا دولت خدیجہ کا نتیجہ ہے. اسلام میں کیا ہے, ایفرٹس کس کے سارے, یا تو خدیجہ کی دولت کام آئی, فائنینس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, دولت خدیجہ کام آئی ہے, یا دوسری طرف قوت بازو علی کام آئے. اس کے علاوہ اسلام کے اندر بیسک جو بنیاد تھی وہ نہیں. دوسرا یہ کہ یہ تھا اسلام کی مدد ہے, لیکن ایک اور کردار ہے وہ رسول کا مددگار ہے. یہ دونوں اسلام کے مددگار ہیں, رسول کے مددگار. ایک ہے جو رسول کے مدد, ان کا کیا نام ہے, ان کا نام ہے جناب ابو طالب. ایک لکھا ہے وجدک عائلا فاغنا, کیا کہ رسول نے دونوں کا تذکرہ ایک ہی آیت ایک ہی سورہ میں دونوں کا ساتھ ساتھ کیا ہے. وجدک یتیما, ہے نا, جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو یعنی ہم نے آپ کو جو ہے مددگار دیا, سرپرست عطا کیا. تو یہ عائلہ وہاں پہ جو استعمال کیا اس لیے کہا تاکہ دونوں طرف ایک ساتھ مدح کی. ایک مدح جو ہے جناب ابو طالب کی ہے. اس کا مفہوم کیا ہے کہ خدا جو ہے جب قرآن کے اندر کیا کہہ رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو اگر جناب خدیجہ نے جناب ابو طالب نے اگر رسول کی سچی مدد کی ہے تو خدا نے کہا ہم اس احسان کو بھولیں گے نہیں, ہم قرآن کی آیت میں ڈھال کر قیامت تک کے لیے زندہ کر دیں گے تاکہ جن کے پاس بصیرت والی آنکھیں ہیں دیکھتے چلے جائیں, عظمت خدیجہ کو سمجھتے چلے جائیں. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں وقت نہیں ہے, دیکھیے کسی چیز کی عظمت کے سلسلے میں بہت سے معاملے ہوتے ہیں, ان معاملوں کو سمجھنا ذرا سا دشوار ہوتا ہے. رسول نے کمپیئر کیا خود نے, جو رسول کی 9 بیویاں تھیں ان میں بہت ہی اچھی بھی تھی, اور سے گڑبڑ بھی نکلو. تاریخ نے جیسا جس کا تھا وہ ایسے ہوتا ہے, جس بھی جانے کا جیسا بیج ہوتا ہے ویسے اس کا پھل بھی ہوتا ہے. تو جو اچھے خاندان سے آئی تھیں انہوں نے رسول کے ساتھ اچھا سلوک کیا, جو خراب خاندان سے آئی تھی تو علاوہ جو ہے دیکھیے
جو پھول والا جو ہے نا بیج ہوتا ہے اسے پھول نکلتے ہیں، جو کانٹے والا درخت ہوتا ہے اسے کانٹے نکلتے ہیں. سلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ تاریخ میں جا کے پڑھ لیں تو آپ کی اپنی بصیرت ہے کتنا. تو یہ فیکٹ ہے، اس کو کوئی آدمی بدل نہیں سکتا ہے. تو اب مسئلہ یہ تاریخ نے جناب خدیجہ کے کردار کو جو پیش کیا ہے وہ اتنا واضح نہیں، لیکن اسلام ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم بھی تو جناب خدیجہ کے کردار کو پیش کریں. تو ہمارا خدیجہ کے کردار کو پیش کرنے کے لیے جو بیس ہے وہ کیا، وہ رسول کی زبان ہے، وہ وحی کی زبان ہے، جو معصومین کی زبان ہے. معصومین نے ہمارے جناب خدیجہ کے بارے میں کیا کہا ہے، جو القاب جناب خدیجہ کے لیے دیے ہیں وہ کیا ہے. اسلام کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں کہ سارے اسکالرز جو ہیں وہ مسلمانوں کے خراب ہیں، اچھے اسکالرز بھی انہوں نے بھی لکھا ہے. بہت سے اسکالرز نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، خدیجہ کی کوئی اولاد رسول سے پہلے نہیں تھی. تیسری چیز لکھا ہے کہ جناب خدیجہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے وحی نبوت کے آنے کے بعد سب سے پہلے تصدیق کی. آپ مسلمان تھی پہلے سے، یعنی دین ابراہیم پہ تھی. نہ صرف جناب خدیجہ دین ابراہیم پہ تھی بلکہ آپ کے والد جو تھے وہ خلید اور آپ کے بھائی نوفل اور عمرو ان کے دوسرے بھائی، یہ سب کے سب دین ابراہیم پہ تھی. نہ صرف دین ابراہیم پہ تھے، آپ نے آج تک نہیں سنا کہ زنگامی یہ جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب کے ساتھ کعبے کے جوائنٹ ٹرسٹی تھے. جناب خلید جو تھے وہ کعبے کے جوائنٹ ٹرسٹی تھے. اور دونوں کے کردار میں دو چیزیں اسے سنیں. پہلی چیز کیا ہے کہ جناب عبد المطلب نے ابرہہ کے لشکر سے خانہ کعبہ کو بچایا تھا جب وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا. اس کے پہلے اور یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس نے حجر اسود کو چرانے کی کوشش کی تھی. جب اس نے حجر اسود کو چرانے کی کوشش کی تب خلید اپنی ساری طاقت لگا کے ان کو بھگایا تھا. تو جناب خلید نے بھی کعبے کو بچایا ہے، جناب عبد المطلب نے بھی کعبے کو بچایا ہے. خدا نے کہا جنہوں نے کعبے کے میرے گھر کو جس نے بچایا ہے انہی کے گھر میں نسل دے دوں گا جو قیامت تک باقی رہ جائے. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ دونوں کا کعبے کو کیوں بچایا تھا؟ دونوں کا ایمان تھا جناب ابراہیم پہ، دونوں مذہب ابراہیمی پہ قائم تھے. جو مذہب ابراہیم پہ قائم تھے وہ مسلمان تھے، اسی لیے کہا کہ جو ابراہیمی مذہب پہ قائم تھے انہی کا ازدواج ساتھ میں ہوا تھا. جناب خدیجہ کے سلسلے میں بہت سی ایک اور ان کا کردار لکھا ہے. وہ کردار کیا لکھا ہے کہ دیکھیے جہاں دولت ہوتی ہے وہاں خرافات بھی آ جاتی ہے، لیکن اتنی بڑی دولت ہونے کے بعد آپ کو طاہرہ اور صدیقہ لکھا ہے. آپ نے اپنی عفت اور اپنی عظمت کو باقی رکھا ہے. جب جناب خدیجہ کا عقد ہو رہا تھا تو اس وقت میں بھی جب عقد ہو رہا تھا کم ہے پاس سنے جائیں تو اس وقت کل بھی انشاءاللہ میں آپ کے اس میں کنٹینیو کروں گا. بہت سی چیزیں خدیجہ کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کر سکیں. جب ہونے لگا تو عقد کے وقت جناب نوفل کھڑے ہوئے اور انہوں نے نوفل کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ تم میری بہن جناب خدیجہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا یہ کنواری ہی رہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ کہنا اس کی دلالت کہ اس کے پہلے شادی ہوئی ہی نہیں تھی تبھی تو لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اس کے بعد کیا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگ عرب کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ طاہرہ ہیں، آپ صدیقہ ہیں، آپ جو ہے وہ تمام خواتین کی سردار ہیں. اور اس کے بعد 3 اور صفتیں بیان کی ہیں، ان کی انشاءاللہ وضاحت میں کل کروں گا. خالی آپ ٹائٹل سنیں. آپ کے لیے کیا کہا ہے کہ آپ بہت اچھی مینجمنٹ کرنے والی ہیں، بہت اچھی فکر رکھتی ہیں اور بہت ہی اچھی جو ہیں وہ مدبر ہیں، ان امور کو تدبیر کرنے والی ہیں. یہ ان کے لیے خاص الفاظ استعمال کیے. جو اس وقت کے جو اسکالرز جو بڑے بڑے عرب وہاں موجود تھے انہوں نے اس مجمع میں اعلان کیا تھا کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی یہ سب کوالٹیز ہیں. کل معصومین سے بھی عرض کیا، معصومین نے جو ان کے القاب لیے ان کے میننگ کیا ہے، تو یہ سب کوالٹیز جناب خدیجہ کی اس وقت بھی تمام عرب مانتے تھے. اس کا ماننے کا ریزن تھا کہ ان سے زیادہ سکسیسفل خاتون عرب میں کوئی تھی نہیں اس عالم میں. اور نہ سکسیسفل اور بات، اس کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا کاروبار کر کے اپنی عفت عزت اور احترام کو بچا لینا دوسرا کمال تھا. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کل میں آپ کو وحی کے آئینے بتاؤں گا کہ وحی کے آئینے میں جناب خدیجہ کی عظمت کیا ہے. جب رسول معراج پہ گئے تو کیا پیغام آیا، لیکن بس مصائب کے لیے چند جملے سن لیجئے جو آپ کے کام آئیں. خدیجہ یہ 1 سال کو عام الفیل کہا، جس سال خدیجہ جناب ابو طالب کا وصال ہوا اس سال کو عام الفیل، ایک عام الحزن. عام الحزن اس لیے کہا کہ سارا سال جو تھا وہ رسول نے غم منایا ہے. لیکن غم کا سبب کیا تھا؟ زین گرامی تاریخ خدیجہ کی
مظلومیت کا انسان اندازہ کیسے لگا جس نے سب کچھ رسول کے لیے دے دیا، اسلام کے لیے دے دیا. اور جب دے دیا زانہ گرامی، جب وقت رحلت آج کی شب ہے زانہ گرامی 10 رمضان کی شب کو جب خدیجہ دار فانی سے جانے لگیں تو جانے سے پہلے آپ نے بلایا. تاریخ نے لکھا ہے کہ 1 ہجری کو جب سے پہلے جب جانے لگی جناب خدیجہ تو جانے لگی تو اپنی بیٹی کو بلایا. بیٹی کو بلانے کے بعد ایک جملہ کہا کہ دیکھو بیٹی، میں تو رسول اکرم تمہارے بابا سے بات نہیں کہہ سکتی، لیکن تم یہ بات جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرا پیغام تو اپنے بابا رسول خدا کو پہنچا دینا. کیا پیغام پہنچا ہے زانہ گرامی؟ پیغام یہ تھا کہ خدیجہ کے پاس جو کچھ تھا خدیجہ نے سب کچھ راہ خدا میں دے دیا. حالانکہ آج خدیجہ کے پاس اپنے آخری سفر کے لیے کفن بھی نہیں ہے، اپنے آخری سفر کے لیے کفن بھی نہیں ہے. اس لیے تم اپنے بابا سے کہنا کہ وہ اپنے اس لباس میں مجھے جو ہے کفن دیں کہ جس میں وہ نماز شب اور عبادتیں انجام دیا کرتے تھے. بس جب خدیجہ دنیا سے چلی گئیں تو جناب فاطمہ آئیں، آنے کے بعد اپنے بابا کو اپنے ماں کی وصیت کو بتایا. نہیں معلوم رسول کا اس وقت کیا حال ہوا ہوگا کہ وقت کی ملکہ کہ جس کے ہاتھوں میں دنیا کی اتنی دولت ہو، جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے لیے کفن کے لیے پارچہ بھی نہ چھوڑ کر جائے. میں کہنا تھا کہ رسول آمادہ ہو اس کے پہلے جبرائیل نازل ہوئے کہ ہم جنت سے ان کے لیے کفن لائے ہیں، سدر و کافور لائے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنی ساری دولت دین کے لیے دے دے، اس کے لیے خدا جو ہے وہ جنت میں تو مقام دے لیکن جنت سے لباس نہ بھیجے. رسول نے اسی آنے والے ارے لباس کفن سے جو ہے وہ جناب خدیجہ کو کفنایا، اسی کافور و سدر سے انہوں تو کفن دیا. میں کہوں گا خدیجہ آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کو اتنا تو ملا کہ رسول نے اپنا لباس بھی آمادہ کیا، جنت سے کفن بھی آ گیا. لیکن آج جب میرا چوتھا امام حسین کی تدفین کے لیے آیا تو بے گور و کفن لاشا تھا. ارے کس طرح سے اپنے بابا کو دفناتے، گلی میں لپیٹا، ارے تاکہ بتا دے کہ وہ خدیجہ کا مقام تھا، یہ حسین کی منزل ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفا کامل عاجل عطا فرما، رنجات پریشان دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ذوق میں تاجیل عطا فرما. ہم کو